اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. إن الذين ينادونك، بے شک وہ لوگ جو آپ کو آواز دیتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجرات، حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان کے بے عقل ہیں، ولو انہم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الحجرات کا پہلا رکوع آیت نمبر 4 اور 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الحجرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان جاری ہے، اور اس سے قبل آپ سن چکے ہیں کہ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسرا ادب کہ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ جو اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے دلوں کو جانچا ہے تقویٰ کے لیے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آج کا جو سبق ہے اس میں موضوع تو وہی ہے جو کل والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آوازیں اونچی نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ بلاؤ جیسے عام لوگوں کو بلاتے ہو۔ لیکن ان آیات کے شان نزول میں قبیلہ بنو تمیم کا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ قبیلے کے کچھ افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے، اور انہوں نے باہر سے آوازیں دیں، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ذرا باہر نکل، نعوذ باللہ من ذالک، ملاقات کرنے آئے ہیں۔ اب یہ انداز اچھا بھی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ کو تو بالکل بھی پسند نہیں آیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آواز دے کر بلانا یہ آپ کے ادب کے خلاف ہے اور یہ بات مناسب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا اور بڑا سخت ڈانٹا۔ فرماتے ہیں
ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے، آپ گھر میں، اور حجرات النبی جو مسجد نبی کے ساتھ آپ کے گھر تھے، باہر سے بلاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان کے اکثر میں عقل نہیں ہے، یعنی ان کو تمیز نہیں ہے، ان کو طریقہ نہیں پتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بلانا چاہیے۔ اور یہ تو ایک عام بات بھی ہے کہ کسی انسان کا جو آرام کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس کو یوں بے آرام کرنا، یہ تو کسی کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ جائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ یوں یعنی بے آرام کرے اور بے چین کرے۔ بعض دفعہ ہم گھر میں سوئے ہوتے ہیں نا، ایک دفعہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے گھنٹی پہ گھنٹی بجائی، ٹھک 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 ٹھک، بچوں نے بتایا جی وہ سوئے ہیں ابھی، کہتے نہیں اٹھاؤ، پتہ نہیں کیا ہوگا، خیر پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو اٹھایا جی بھائی کیا حکم ہے؟ کہتا جی دعا کروانی ہے۔ کیا کروانی ہے؟ میں کہ اللہ کے بندے اس طرح کی دعا نہ نکل جائے جس طرح تم کروانا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ بندہ ایک آدمی آرام کر رہا ہے اور بندہ اٹھ میرے لیے تو دعا کر، تو میرے لیے کیا کر؟ دعا کر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو باہر سے آواز دی، یا محمد اخرج علینا، ہے محمد ذرا باہر نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر بے شک وہ صبر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آواز نہ دیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود ان کے لیے نکل آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہت بہتر ہوتا، انتظار فرماتے، انتظار کرتے، اللہ کے نبی تشریف لے آتے، ملاقات ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کرنی تھی وہ کر لیتے، یوں آواز نہ دیتے، یہ بہت بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا آج کے سبق کی جو پہلی آیت ہے اس پہ غور کریں، ان الذین ینادونک، دوبارہ غور کریں، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے۔ اب آگے جملہ یوں ہونا چاہیے تھا کلہم لا یعقلون، جو بھی آپ کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں، کلہم لا یعقلون، وہ سارے کے سارے بے عقل ہیں، یوں ہی ہونا چاہیے تھا نا جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بھی آپ کو حجرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں، کلہم لا یعقلون، وہ کل کے کل سب کے سب کیا ہیں؟ بے عقل ہیں، لیکن کلہم نہیں فرمایا، یہاں پہ فرمایا اکثرہم لا یعقلون، کیا فرمایا؟ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، یعنی سب کو نہیں کہا، کیا وجہ ہے؟ سب کو کیوں نہیں کہا؟ وجہ یہ ہے چونکہ ابھی آداب پورے معلوم نہیں تھے، اور عرب کا زمانہ جو تھا آپ جانتے ہیں زمانہ جہالت بہت ایسا گزرا ہوا تھا کہ آداب سے لوگ اتنے واقف نہیں تھے، ان پڑھ لوگ تھے اکثر، بعض ان میں سے نو مسلم تھے، نئے نئے اسلام میں آئے تھے، ابھی آداب کا ان کو پورا پتہ نہیں تھا، تو اس لیے لا علمی میں اپنے علم کے کم ہونے کی وجہ سے بعض نو مسلم صحابہ بھی یوں آواز دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہیں اس آیت کو بہانہ بنا کر کوئی بعد والا صحابہ پہ تنقید نہ شروع کر دے اور صحابہ کو لان تان نہ شروع کر دے، اس لیے اللہ نے کلہم نہیں فرمایا، اللہ نے اکثرہم فرمایا، کیونکہ رب کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص ہو اور جس کو بندہ پکڑ کے بات آگے بڑھائے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ان صحابہ کا بھی دفاع کر دیا، اور آخر میں واللہ غفور الرحیم بھی فرما دیا، اللہ غفور الرحیم بھی فرما دیا کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نہ بلایا کرو، واللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے معاملے میں بڑی ہی احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ نکالیں تھوڑا آگے چلیں، سورۃ الحدید نکالیں، 27واں پارہ، تھوڑا آگے جائیں، صفحہ نمبر ہے 485، 485 سورۃ الحدید، اور آیت نمبر 9 ختم ہو رہی ہے، 10 شروع ہو رہی ہے، بالکل آخری لائن ہے جی اس صفحے کی، اس صفحے کی بالکل آخری لائن ہے، نیچے دیکھیں،
وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے مال دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اور فرماتے ہیں وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے، وللہ میراث السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے، اللہ ہی وارث ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اصحاب کا ذکر فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دیکھو بعض وہ صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان ہے، پہلے ذرا زبانی سمجھنے پھر ترجمہ دیکھتے ہیں، فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد بھی کیا ابتدا سے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بعد والے صحابہ ان اصحاب کا مقابلہ، ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو ابتداء ایمان لائے، جو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع میں شامل تھے، بعد والے ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بعد والے جو ہے ان کی شان ہی کوئی نہیں ہے، بعد والوں کی شان یہ ہے، اور قرآن نے دونوں کی وضاحت کی ہے یہاں پہ۔ دیکھو لا یستوی منکم، نہیں برابر تم میں سے، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا، یعنی فتح مکہ سے پہلے جس نے اللہ کے مال خرچ کیا اور قتال کیا، اولئک اعظم درجۃ، یہ جو پہلے سے لوگ ساتھ تھے نا، یہ لوگ اعظم درجۃ، یہ بہت بلند ہیں، بہت بڑے ہیں درجوں میں، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اس کے بعد، یعنی فتح کے بعد، وقاتلوا، اور بعد میں جنہوں نے قتال کیا، یعنی جنہوں نے پہلے سے ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جنہوں نے بعد میں کیا، یہ پہلے والے بعد والوں سے درجوں میں کیا ہیں؟ بلند ہیں اور بڑے ہیں۔ لیکن سنو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا، بولو جی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے اچھا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ کا جو اچھا رضا والا وعدہ ہے، یا حسنہ سے مراد بعض مفسرین جنت لیتے ہیں، وہ جو جنت کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہوا ہے، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد میں ایمان لایا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ جو بعد میں ایمان لائے وہ بھی ہمارے لیے محترم ہے۔ ایک مقام اور دیکھیں، آپ نکالیں گی 10واں پارہ، سورۃ انفال 10واں پارہ، اور 10واں پارہ بالکل سورہ انفال بالکل ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 169 ہے، آیت نمبر 169 ہے، 169 169 صفحہ نمبر 169 ہے، آیت نمبر نہیں، صفحہ نمبر 169 ہے جی، 169 آیت نمبر نہیں، صفحہ نمبر 169 ہے جی، اور آیت نمبر 73 ختم ہو رہی ہے، 74 شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال جہاں پہ ختم ہو رہی ہے نا جی، آیت نمبر 73 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 74 شروع ہو رہی ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، یعنی پہلے مہاجرین کا ذکر، آگے انصار کا، جنہوں نے ٹھکانہ انصار نے دیا، والذین آووا، جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی مدد اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ لوگ پکے مومن ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں جی؟ پکے مومن ہیں، پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا من بعد، اب مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر ہو گیا پہلی آیت میں، اب جو بعد میں ایمان لائے، والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ جو ایمان بعد میں لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم، پھر ہجرت کی اور جہاد تمہارے ساتھ کیا، فاولئک منکم، وہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں۔ وہ لوگ بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان میں شامل کیا جو بعد میں ایمان لائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ،
بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے اللہ کی کتاب میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے محترم ہے، چاہے کوئی فتح مکہ سے پہلے ایمان لایا، چاہے کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. اللہ اللہ اصل عبارت یوں ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوا غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اور ایک جگہ اللہ کے نبی یوں فرماتے ہیں، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. تو اس صحابہ کے ساتھ ہمیں اور کیا محبت ہے؟ یہی محبت ہے نا میرے نبی کے شاگرد سے. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے رکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں صحابی بنتا ہے صحبت سے. ایک بات ذہن میں رکھیں، عمل سے صحابی نہیں بنتا. آج ہم جتنی مرضی نفلیں پڑھ لیں، جتنی مرضی صدقے کریں، حجوں پہ حج کرتے جائیں، عمروں پہ عمرے کرتے جائیں، اور بہت جناب متقی پرہیزگار بن جائیں، کیا کوئی صحابی بن جائے گا؟ ہم میں سے نہیں. اور اصحاب رسول میں وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک پیسہ اللہ کی راہ میں ایک پائی صدقہ نہیں کیا، ادھر ایمان قبول کیا ادھر شہید ہو گئے. موقع ہی نہیں ملا، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ انہوں نے حج کیا، نہ انہوں نے زکوٰۃ دی، نہ انہوں نے کوئی روزہ رکھا، کوئی عمل بھی نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرما تھے اور ایک چرواہا آیا اور آ کے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، وہ بکریاں چھوڑ کے نبی پاک کو دیکھنے کے لیے. اور جو آیا تو چونکہ عرب کے غلام بیچارے ڈرتے تھے، وہ آ کے نبی پاک کے پاس تھوڑا ڈرنے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے ڈرتے کیوں ہو؟ تم ہمارے بھائی ہو. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھی روٹی کھایا کرتی تھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب کیا اور انہوں نے ایک بات کی، کیونکہ غلام آدمی تھا، سادہ آدمی تھا. کہنے لگا، یا رسول اللہ میرا رنگ بڑا کالا سا ہے اور اللہ نے آپ کو بڑا خوبصورت بنایا ہے. نبی پاک نے فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا رنگ بھی خوبصورت کر دے؟ جی بالکل. ایمان قبول کر، اللہ تعالیٰ جنت میں تجھے بڑا خوبصورت رنگ عطا فرمائے. کہا ٹھیک ہے جی، ایمان قبول کیا. ادھر جناب جہاد کی صفیں بن رہی تھیں، جہاد میں شریک ہوا، شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں. فرمایا کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اتنے فرشتے اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے آئے، نیچے پاؤں رکھنے کی جگہ کوئی نہیں. کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایک نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، ایک پائی صدقہ نہیں کیا، ایک حج بھی نہیں کیا، عمرے کا ارادہ تک بھی کوئی نہیں کیا. موقع ہی نہیں ملا، موقع ہی نہیں ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند منٹ گزارے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. بعد والے ساری زندگی حج کرتے رہے نا، بعد والے ساری زندگی عبادات کرتے رہے، اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نبی پاک اس کی میت پہ بیٹھے مسکرا رہے تھے. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رنگ کو خوبصورت کر دیا اور میں دیکھ رہا ہوں جنت کی حوریں جھپٹ رہی ہیں اس کے استقبال کے لیے. کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کو آپ اعمال کے تناظر میں نہ دیکھیں، صحابہ کو نسبت کے تناظر میں دیکھیں، صحابہ کو نسبت کے رنگ میں دیکھیں کہ ان کی نسبت کس ہستی کے ساتھ ہے اور وہ نسبت ہی ان کو اونچی کر کے لے گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وختار علی صحبتی، اللہ نے مجھے نبیوں میں سے چنا، اور وختار علی صحبتی، اللہ تعالیٰ نے میری صحبت کے لیے کچھ لوگوں کو چنا، میری صحبت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. اس لیے
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کے چنے ہوئی ہیں، اور اللہ نے جس کو چاہا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بٹھایا، اس لیے کسی کو ان پر اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ بھی معصوم نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رہے، معصوم صرف اللہ کے نبی تھے، معصوم صحابہ نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جہاں ان سے غلطی ہوئی ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی کیا ہے۔ جہاں بھی صحابہ کی بہت بڑی غلطی جو قرآن نے بھی بیان کی ہے وہ احد کے میدان میں ہوئی، وہ احد کے میدان میں ہوئی ہے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کر دیا تھا اور انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اور چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی اور صحابہ کی لاشیں گری۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے محبوب چچا بھی شہید ہوئی ہے، خود اللہ کے نبی کی پیشانی پر بھی زخم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہوا، یہ سارا دکھ اٹھانا پڑا، بس غلطی ہے نا جی، اللہ کے نبی نے کھڑا کیا تھا یہاں کھڑے رہو اور جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اب نبی پاک کا حکم پورا ہو گیا، اب ہٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ غلطی ہوئی، خطا ہوئی، قرآن نے اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد معافی کا اعلان ذرا کس طرح کیا، آپ چوتھا پارہ نکالیں، صفحہ نمبر 64 دیکھیں، صفحہ نمبر 64، صرف 64 6-4 صفحہ نمبر 64 آیت نمبر 154 ختم ہو رہی ہے اور آیت نمبر 155 شروع ہو رہی ہے، اس صفحے کے تھوڑا نیچے دیکھیں، سورۃ آل عمران ہے، چوتھا پارہ سورہ آل عمران ہے، صفحہ نمبر 64 آیت نمبر 154 ختم ہو رہی ہے سورہ آل عمران کی، اور آیت نمبر 155 شروع ہو رہی ہے۔ جی دیکھو جی، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے، وہ درے سے ہٹ گئے تھے، نبی پاک نے کھڑا کیا ہٹ گئے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، اس دن جس دن دو جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی لڑائی والے دن، احد والے دن، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک ان کو شیطان نے پھسلایا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، بس شیطان نے پھسلا دیا، نکلو یہاں سے، وہ چلے گئے، غلطی ہو گئی ان سے، دشمن نے حملہ کر دیا، لیکن آگے سنو، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، لام تاکید کے لیے، قد کا معنی قسمیہ، اور یقیناً قسم بخدا اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا حوصلے والا ہے، اللہ نے اس غلطی کو کیا کر دیا۔ یہی جو صفحہ ہے اس کے بالکل اوپر پہلی لائن پہ دیکھیں، اسی صفحے پہ اللہ فرماتے ہیں صرفکم عنہم لیبتلیکم، بالکل شروع سے اسی صفحے کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہوا تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب اس کے ساتھ والا جو صفحہ ہے نا، دوسرے صفحہ، اس پہ آپ دیکھیں، آیت نمبر 185 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 158 ختم ہو رہی ہے، اور آیت نمبر 159 شروع ہو رہی ہے، بالکل ساتھ والے صفحے کے تھوڑا آگے دیکھیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم ہوئے اپنے اصحاب کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ تو آپ کے دور سے چلے جاتے، آپ کی گرد سے چلے جاتے، دور ہو جاتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر ان کو معاف کر دے۔ وہاں 2 دفعہ پچھلی صفحے میں آپ نے دیکھا اللہ نے قسم کھا کر میں نے ان کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، اب اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان سے غلطی ہوئی میرے پیغمبر، تو ان کو کیا کر دے، بولیں جی سارے بولیں، کیا کر دیں، معاف کر دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور میرے پیغمبر ان کے لیے استغفار بھی کر، آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور مشورہ کر ان سے معاملات میں، کہیں وہ یہ نہ سمجھے نبی پاک ناراض ہو گیا اب ہمیں بلاتے ہی نہیں ہیں، معاملات میں ان کو اسی طرح بٹھائیے مشورے میں جیسے پہلے بٹھایا کرتے تھے، تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ ہے کہ ہماری غلطی کی وجہ سے نبی پاک ہم سے ناراض ہو۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف بھی کیجیے، ان کے لیے استغفار بھی کیجیے، ان کو مشوروں میں شریک بھی کیجیے۔ فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، اور جب مشورے میں کوئی بات طے ہو جائے پھر بھروسہ اللہ پر کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ تو یہ میں نے چند آیات اس لیے پیش کی ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین معصوم نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ امیر شریعت سید ثناء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، یا تو اللہ کا حکم ٹوٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا، یہی ہوا نا، یا اللہ کا حکم ٹوٹا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹا۔ اللہ قسمیں کھا کے کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، نبی پاک کو کہتا ہے آپ بھی معاف کر دو۔ جب اللہ بھی معاف کر رہا ہے، اللہ کا نبی بھی معاف کر رہا ہے، ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے ہمارا تو نقصان بھی کوئی نہیں کیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بحث کرنا بالکل فضول ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آیات کا ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو بلاتے ہیں حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا يعقلون، اکثر ان کی عقل نہیں رکھتے، ولو انهم صبروا، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے، حتى تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کی طرف، لکان خیرا لهم، تو یہ بہت بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔